بات کرنا ممنوع ہے کہ روح ایگزیکٹلی ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، روح کے بارے میں جو اللہ کریم نے قرآن حکیم کے اندر ایک بات ارشاد فرمائی، اس سے لگتا ہے کہ عام طور پہ لوگوں نے سمجھا کہ اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں دیا گیا اور اس کے بارے میں زیادہ گفتگو بھی نہیں کی جانی چاہیے، کیونکہ وہاں پہ بھی یہ سوال ہے یسألونک عن الروح، کہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اور آپ ان کو فرما دیجیے کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ آپ کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اگرچہ اس کے بارے میں شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ اور مختلف مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے قرآن میں کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، یہ جواب دیا گیا تھا بنی اسرائیل کو کہ تمہیں علم تھوڑا دیا گیا ہے۔ اچھا یہ امت مسلمہ کے لیے یہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسی وجہ سے پھر جو شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ ہیں انہوں نے روح کے اوپر کافی گفتگو کی ہے، اور پھر امام غزالی نے اس کے اوپر کتاب الروح جو ہے، اور یہ مختلف ائمہ نے جو اس کے اوپر بات کی ہے وہ اسی بنیاد پر کی ہے کہ روح کے بارے میں ان کو تھوڑا علم دیا گیا تو ہمیں تو دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا روح کی قسمیں کی ہیں، روح کے اندر جتنی یعنی اس کی جو مختلف حصے کیے ہیں اور ان حصوں کی مختلف خصوصیات بیان کی ہیں، اس کے اندر ملکیت ہوتی ہے، اس کے اندر بہیمیت ہوتی ہے، مختلف قسم کی چیزیں۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ روح دراصل ایک ایسا آسمانی نقطہ ہے، یعنی شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ نے جو بات کی ہے وہ کہتے ہیں روح دو قسم کی ہوتی ہے، ایک روح جسمانی ہوتی ہے جو جسم کے اعضاء کے آپس میں ملنے کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، ایک روحانی اور آسمانی روح ہوتی ہے۔ وہ جو روح نورانی ہوتی ہے، کہ نورانی نقطہ وہ آسمان سے آتا ہے اور انسان کے مرنے کے بعد وہ واپس چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا وہ تو روح کو دو حصوں میں تقسیم کر کے وہ تو بے فکر ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس ایک روح آسمان سے آتی ہے، ایک روح جو ہے وہ جسم کے اندر موجود ہوتی ہے، تو روح جسمانی اور چیز ہے اور وہ اور چیز ہے۔ لیکن جب ہم اس کو اپنے سمجھنے کے لیے جو آپ نے کہا کہ سوالات مختلف ہوتے ہیں، اس میں روح بھی ہے، نفس کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اسی طرح ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قلب کا، اسی طرح ایک لفظ استعمال ہوتا ہے فؤاد کا۔ یہ مختلف الفاظ ہیں۔ تو فؤاد ہم عام طور پہ اس کا معنی دل کرتے ہیں، اسی طرح قلب کا معنی بھی دل کیا جاتا ہے، اور قرآن نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب کو جسم کا مرکز قرار دیا ہے۔ سائنس اس کو مانتی نہیں ہے، سائنس کہتی ہے دماغ جو ہے وہ اس کا مرکز ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ قلب سے مراد کوئی ایسی اصطلاح ہو، کوئی آرگن اس سے مراد نہ ہو، بلکہ قلب سے مراد کوئی ایسا میکانزم ہو جو دل اور دماغ، جو دو، ایک برین اور ایک ہارٹ، یہ جو دو مختلف آرگنز ہیں، ان کا کنیکشن کے ساتھ، جو اس کنیکشن کے ساتھ ایک فینومینا انسان کے جسم کے اندر بنتا ہے، ہو سکتا ہے قلب سے مراد وہ ہو، بالکل صحیح، لہٰذا وہ مرکز ہے۔ اس لیے ہمیں اس کے بارے میں زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور ویسے بھی سائنس ابھی ترقی کر رہی ہے اور ترقی پذیر ہے، تو سائنس جب کبھی حتمی نتیجہ دے گی تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ قرآن یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہو۔ اور یہ بات جو قرآن نے کہی تھی کہ سنريهم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسهم، ہم ان قریب دکھاتے رہیں گے ان کو، یہ پے در پے ان کو نشانیاں ملتی رہیں گی، حتیٰ یتبین لهم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کے اوپر یہ ثابت ہو جائے گا کہ قرآن ہی حق ہے۔ لہٰذا روح کے بارے میں ہمیں یہ کہنا کہ اس کے بارے میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے، یہ میرا خیال ہے درست نہیں ہے، لیکن یہ بات ضرور کرنی چاہیے کہ روح ایک ایسی چیز ہے جس کی حقیقت کو لوگ سمجھ نہیں سکتے۔ مطلب جب آپ کے جسم میں جان نکل جاتی ہے، نفس عام طور پہ جان کو کہا جاتا ہے،